تم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تمہیں لڑائی کا حکم ہوا ہے اور وہ تم کو ناگوار معلوم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے بھلائی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم کوئی چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر، لوگ آپ سے حرمت والے شہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت۔ مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں ان میں لڑنا ایسا ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ ان میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور ان کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بری برائی ہے۔ اور یہ لوگ تم برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے اگر قابو پا جائیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ نَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور کفر کی حالت میں مرے تو ایسے لوگوں کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، وہ آگ میں پڑنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، ان کا گناہ بہت زیادہ ہے ان کے فائدے سے، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو۔ فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن اليتامى قل اصلاح لهم خیر فإن تخالطوهم فإخوانکم واللہ یعلم۔ دنیا اور آخرت کے معاملات میں وہ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان کی بھلائی چاہنا تو نیک کام ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو تمہارے بھائی ہیں اور اللہ کو معلوم ہے۔ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ کہ کون خرابی پیدا کرنے والا ہے اور کون درستگی پیدا کرنے والا ہے، اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل کو ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا ولأمامة مؤمنات خیر من مشرکات ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجباکم اولئک یدعون۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور کوئی بھی مومن باندی بہتر ہے کسی بھی مشرک عورت اگر وہ تم کو اچھی معلوم ہو، اور اپنی عورتوں کو مشرک نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ کوئی بھی مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے، اگر تم کو بھلا لگے وہ لوگ آپ کی طرف
اللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرات باذنہ ویبین آیات الناس لعلہم یتقون، بلاتے ہیں جبکہ اللہ جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنی توفیق سے، اور اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ۔ اور آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، اے نبی کہہ دیں کہ وہ ایک گندگی ہے، پس حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ جس کا حکم اللہ نے تم کو دیا ہے، اللہ محبوب رکھتا ہے۔ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو اور وہ محبوب رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو ہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم ضرور ان سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا وَبَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ۔ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس نیت سے استعمال نہ کرو، قسموں میں اس طرح استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ سنتا علیم جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما قصبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم کو نہیں پکڑتا، مگر وہ اس کام پر پکڑتا ہے جو تمہارے دل کرتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے، اگر پھر وہ رجوع کر لیں تو اللہ معاف کر دینے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کر لے تو یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور طلاق دی ہوئی عورتیں یتربصن بانفسہن 3 قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک فی ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجات۔ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر آخرت کے دن پر۔ اس دوران کے شوہر کو پھر لوٹا لینے کا حق زیادہ رکھتے ہیں اگر وہ معاملہ درست کرنا چاہیں، اور ان عورتوں کے لیے دستور کے مطابق اسی طرح کے حقوق ہے جس طرح دستور کے مطابق ان پر ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فان خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود۔ طلاق 2 بار ہے، یا پھر یا تو قاعدے کے مطابق رکھ لینا ہے یا اچھے انداز پر رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے ان میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں اس مال میں جس کو عورت فدیے میں دے دے، یہ اللہ کی حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ حدیں ہیں پس ان سے باہر نہ نکلو، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے نکل جائے تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا
ان ظنا ان یقیما حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینوہا لقوم یعلمون۔ پھر اگر مرد اس کو طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ مرد اس کو طلاق دے دے تب گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر مل جائیں، بشرطیہ کہ انہیں امید ہو کہ اللہ کی حدودوں پر قائم رہنے کی، اور یہ اللہ کے ضابطے ہیں جن کو وہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ۔ تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو یا قاعدے کے مطابق رکھ لو یا قاعدے کے مطابق رخصت کر دو، اور تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ روکو تاکہ ان پر زیادتی کرو، نہ کہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا اس نے در حقیقت اپنا ہی برا کیا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق کا ذریعہ نہ بناؤ، اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اس کی کتاب و حکمت کو جو اس نے وَالْحِکْمَةِ یَعِظُکُم بِہ وَاتَّقُوا اللَّہَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّہَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیم، تمہاری نصیحت کے لیے اتاری ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ۔ تمہاری نصیحت کے لیے اتاری ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو نہ روکو، وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدات بوالدیہا ولا مولود لہ بوالدہ وعلی الوارث مثل ذالک۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں ان لوگوں کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہتے ہوں، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے ان ماؤں کا کھانا کپڑا، دستور کے مطابق کسی کا حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق۔ نہ کسی ماں کو اس کے بچے کے سبب سے تکلیف دی جائے، نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے تکلیف دی جائے، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا